تو تیار ہو جائیے ایک نئی نظر سے لاہور کو محسوس کرنے کے لیے۔ آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں لاہور کے اس دل میں جہاں سے اس شہر کی روح صاف نظر آتی ہے۔ یہاں پر موجود گھروں کی سیڑھیاں اکثر چھوٹی ہی ہوتی ہیں، بہت تنگ راستوں سے گزر کر آپ کو ان چھتوں پر پہنچنا پڑتا ہے۔ ٹریول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں فیصل مشتاق۔ میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے شہر لاہور میں اور لاہور کے اندرون شہر میں۔ آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں لاہور کے اس دل میں جہاں سے اس شہر کی روح صاف نظر آتی ہے۔ ٹکسالی گیٹ لاہور میں موجود ایک بلند و بالا گھر کی چھت پر ان کے پیچھے بہت سی یادیں اور کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو تیار ہو جائیے ایک نئی نظر سے لاہور کو محسوس کرنے کے لیے۔ یہاں پر موجود گھروں کی سیڑھیاں اکثر چھوٹی ہی ہوتی ہیں، بہت تنگ راستوں سے گزر کر آپ کو ان چھتوں پر پہنچنا پڑتا ہے، لیکن ان سیڑھیوں سے آگے ایک نیا جہاں چھپا ہوتا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ لگتا ہے جیسے ہم تاریخ میں اندر جا رہے ہیں۔ مجھے بچپن کے وہ لمحے جو میں نے یہاں پر ان چھتوں پر گزارے ہیں وہ ابھی تک بھی یاد ہیں۔ ان چھتوں پر بچپن میں سونا، رات کو ستارے گننا، کہانیاں سننا، چھتوں پر کرکٹ کھیلنا، سب سے مین چیز پتنگ بازی کرنا، جو کہ لاہور کی کبھی ایک پہچان تھی، لیکن اب کچھ معاملات کی وجہ سے اس وقت اس پر پابندی ہے، لیکن یہ کبھی ایک لاہور کا ایک بہترین تہوار تھا، اور بسنت کبھی لاہور کا ایک بہترین تہوار تھا جو کہ لاہوریوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا تھا۔ یہ لمحے آج بھی دل میں بسے ہیں۔ آپ کا بھی اگر کوئی یادگار لمحہ ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھیے۔ ذرا اس شہر کے یہ نظارے دیکھیے، جیسے لاہور کو اپنی باہوں میں لے رہا ہو۔ تنگ گلیاں، جڑے ہوئے مکان اور ہر عمارت پر ایک کہانی لکھی ہوئی۔ یہ سامنے نظر آ رہی ہے بادشاہی مسجد۔ یہ ہے لاہور کا تاج، بادشاہی مسجد۔ 1671 میں اورنگزیب نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ 2 سال میں تیار ہونے والی یہ مسجد ایک دور میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس کے صحن میں لاکھوں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سرخ پتھر اور مغل طرز تعمیر کا یہ ایک ایسا شاہکار ہے جو ہر دفعہ دیکھنے پر آپ کے دل کو چھو جاتا ہے۔ اس سے تھوڑا آگے مینار پاکستان، جہاں 23 مارچ 1940 کو پاکستان کا خواب حقیقت میں بدلا۔ یہ صرف ایک مینار نہیں، ایک جذبہ، ایک پہچان ہے۔ اور اسی کے قریب واقع فوڈ اسٹریٹ کا منظر بھی آپ کے سامنے ہے۔ رات کے وقت یہاں کی روشنی، یہاں کا شور اور یہاں کی خوشبو، سب کچھ لاہور کا اصلی ذائقہ ہے۔ ان چھتوں پر صرف منظر نہیں ملتے بلکہ لوگ آپس میں ملتے ہیں، اور یہی اصلی لاہور کا حسن ہے۔ یہاں پر رہنے والی فیملیوں کا کہنا ہے کہ یہ چھتیں ان کے لیے ایک ڈرائنگ روم کا کردار ادا کرتی ہیں۔ شام کو سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان چھتوں پر آپس میں ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، موسم کو انجوائے کرتے ہیں اور نئی یادیں بنتی ہیں۔ گرمی کے وقت چھتوں پر شام کے اوقات میں پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اور گرمی کا لطف اٹھایا جاتا ہے ان چھتوں پر بیٹھ کر۔ لیکن موجودہ وقت میں کمرشلائزیشن کی وجہ سے ان روایات میں کافی حد تک کمی بھی ہو گئی ہے، کیونکہ کافی لوگ اس ایریا کو چھوڑ کر لاہور کے دوسرے ایریاز میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ ابھی بھی ان روایات کا پاس رکھے ہوئے ہیں اور اس لائف کا فل مزہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سامنے فوڈ اسٹریٹ کا منظر اور بھی لاجواب ہے۔ یہاں پر رات ہوتے ہی روشنیوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ یہاں بنتے باربیکیو، تندور میں بنتے نان اداس کو خوش کر دینے والی خوشبو پیدا کرتے ہیں، اور جو بھی اس خوشبو کو سونگھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لاہور آئیں اور فوڈ اسٹریٹ کا ٹیسٹ مس کر دیا تو آپ نے سب کچھ ہی مس کر دیا۔ کبھی آپ لوگوں نے یہاں کی کوئی خاص ڈش ٹرائی کی ہے؟ اپنی فیوریٹ ڈش کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ سورج ڈل رہا ہے اور چھتیں سونا مہکا رہی ہیں۔ اس وقت لاہور کا نظارہ
کچھ اور ہی ہوتا ہے، جیسے پرانی کہانیاں زندہ ہو رہی ہوں۔ شام کا یہ وقت دل میں اتر جاتا ہے۔ اگر آپ چھت پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سارا شہر ہی اوپر کو اٹھا ہوا ہے، اور یہ جگہ ہمیں صرف منظر ہی نہیں دکھاتی بلکہ ہمیں احساس بھی دیتی ہے سکون کا، خاموشی کا اور اصلیت کا۔ تو دوستو، اندرون لاہور کی یہ چھتیں ہماری یادوں کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آج ہم نے صرف عمارتیں نہیں دیکھی، ہم نے لاہور کا جذبہ محسوس کیا ہے۔ بادشاہی مسجد کی شان، مینار پاکستان کا فخر اور فوڈ اسٹریٹ کا ذائقہ، سب کچھ ایک ہی سفر میں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگلی دفعہ ملتے ہیں ایک نئے منظر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔